اور ہمارے ساتھ بیٹھ کے ٹیبل ٹاک کیا جائے. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بالتعارف اوکے جی. محمد نعمان بنگش, وائس پریزیڈنٹ کے پی کے سرافہ یونین, سرافہ اینڈ جولر ایسوسیشن. اس کے علاوہ جنرل سیکرٹری پہاڑ سرافہ اینڈ جولر ایسوسیشن. جی, میں سب سے پہلے آپ جتنے بھی میڈیا والے حضرات ہیں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور آپ کے توسط سے حکومت کو ایک پیغام دینا چاہتے ہیں. جیسے کہ ہمارے بزرگ, ہمارے بڑے امیر حسین بابر صاحب نے آپ کو تفصیلاً ساری آگاہی دے دی ہے. اس آگاہی کے حوالے سے کچھ چیزیں میں آپ لوگوں کے نوٹس میں لانا چاہتا ہوں, آپ لوگوں کو تھوڑا سا میں بریف کرنا چاہتا ہوں. دیکھیں بھائی, ہمارے پاس جیسے ہمارے بزرگ نے کہا کہ ہمارے پاس لوگ اپنے گھروں سے پرانا سونا لے کر آتے ہیں اور اس کو وہ دوبارہ سے ری شیپ کرواتے ہیں. اب حکومت وقت ہم سے یہ مطالبہ کر رہی ہے کہ آپ نے جتنی بھی سیل کرنی ہے اس کے اوپر 3% سیل ٹیکس ہمیں دینا ہوگا. میرا آپ لوگوں سے ایک سوال بنتا ہے کہ جب آپ اپنے گھر سے 3 تولے سونا لے کر آتے ہیں ہمارے پاس کہ ہمیں یہ ری شیپ کر کے ہمیں دوسرے زیورات بنا کر دیں, اور ہم آپ سے یہ کہتے ہیں کہ ہماری یہ مزدوری ہو گئی, یہ اس پہ ویسٹیج ہو گئی, یہ پالش ہو گئی, یہ نگینوں کا خرچ ہو گیا, اس کے علاوہ پلس آپ نے ہمیں 3 تولے پہ 45,000 روپے ٹیکس دینا ہے حکومت کے لیے. تو آپ لوگ سب سے پہلے آپ لوگ ہم سے جھگڑا کریں گے کہ یہ آپ لوگ کیا کر رہے ہیں. تو ہماری یہ جنگ ہمارے اپنے خود کے مفاد کے لیے نہیں بلکہ یہ عوام کے مفاد کے لیے. ہم سے جو حکومت وقت جو ٹیکس مانگ رہی ہے یہ ہمارے جیبوں سے نہیں مانگ رہی, یہ عوام سے مانگ رہی ہے. ہمیں کہہ رہی ہے کہ عوام سے آپ ہمیں کلیکٹ کر دیں, جو کہ جیسے ہمارے جنرل سیکرٹری صاحب نے کہا کہ یحییٰ کے دور سے ہماری یہ تحریک چل رہی ہے. اس وقت سے ہم پہ یہ گاہے بگاہے مختلف طریقوں سے یہ سیل ٹیکس ہم پہ نافذ کرتے آ رہے ہیں, لیکن شروع دن سے ہمارا ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا رہا ہے کہ ہم پہ یہ چیز نافذ العمل ہوتی نہیں. 1998 کی تحریک کے بعد انہوں نے کی, 1998 میں 27 دن ہم لوگوں نے اسٹرائک کی. اس وقت کے وزیر خزانہ سرتاج عزیز تھے, ان کے ساتھ ہماری روزانہ کے حساب سے میٹنگ ہوتی تھی اسلام آباد میں, جو کہ بعد میں ان کو جب سارا بریف کیا گیا تو ان کے بعد سمجھ میں آ گئی, انہوں نے یہ ٹیکس ہم سے واپس لے لیا. 98 کے بعد 2018 2019 میں دوبارہ سے یہ جو سابقہ حکومت ہے اس نے دوبارہ سے یہ ہم پہ اپلائی کی یہی سیل ٹیکس کے حوالے سے. تو اس وقت ان کی جو مختلف انہوں نے جو کیٹیگریز بنائی تھی, ٹیئر 1, ٹیئر 2, ٹیئر 3. تو ٹیئر 1 کے مطابق انہوں نے پہلے ہماری دکان کا سائز 1000 اسکوائر فیٹ رکھا تھا کہ جس کی دکان 1000 اسکوائر فیٹ سے زیادہ ہوگی وہ سیل ٹیکس کے زمرے میں آئے گا. ہماری ان کے ساتھ اس حوالے سے 1000 اسکوائر فٹ کے حوالے سے ابھی بات چیت چل رہی تھی کہ وہ حکومت چلی گئی. اس کے بعد یہ دوبارہ دوسری حکومت آ گئی. اس حکومت نے آتے ہی نہ صرف وہ 1000 اسکوائر فٹ کو 300 مربع فٹ پہ لے آئیں, جبکہ ہمارا احتجاج تو 1000 فٹ پہ جاری تھا. سب سے پہلے انہوں نے 2000 کہا تھا, پھر وہ 1000 پہ آئے. 1000 پہ ہماری ان کے ساتھ نیگوزیشن سٹارٹ کی. پھر یہ حکومت جو آئی ہے تو انہوں نے آتے ہی 1000 سے کم کر کے وہ دوبارہ سے 300 پہ لے آئیں. تو ہمارا تو ایک ہی 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ یہ یحییٰ کے دور میں نہیں مانا, سرتاج عزیز کے دور میں نہیں مانا, عمران خان کے دور میں نہیں مانا, اور نہ ہی اس حکومت کے دور میں ہم یہ چیز مانتے ہیں. یہ چیز ہم آپ لوگوں کو یہ چیز باور کر دیں کہ یہ ہم نے جیب سے نہیں ادا کرنی. یہ چیز حکومت ہم سے مانگ رہی ہے کہ آپ نے کسٹمر سے لے کر ہمیں دینی ہے. تو ہم یہ کسٹمر کے تحفظ کے لیے تحریک چلا رہے ہیں, اور انشاءاللہ 30 ستمبر تک ہم نے حکومت کو ڈیڈ لائن دے رکھی ہے. 30 تاریخ کے بعد انشاءاللہ ہم اپنا لائحہ عمل تیار کریں گے. اس کے بعد ہم نے اسٹرائک بھی جانا ہوگا, جیسے ہمارے دوسرے بھائی نے کہا کہ ہم جیل بھرو تحریک اسٹارٹ کریں گے, جیل بھری تحریک بھی کریں گے. جس حد تک ہمیں کو جانا پڑے گا ہم انشاءاللہ جائیں گے. جزاک اللہ خیر. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو محمد نائب صدر پاکستان سرافہ ایسوسیشن مردان, جو سلسلہ حکومت ہمارا سرافت زرگر برادری کے ساتھ شروع کیا ہوا ہے, ہمارے بڑوں نے جیسے کہا وہ اس کو ہم کسی صورت نہیں مانتے.
کیونکہ اس کو وہ ٹیکس دینے کے قابل ہم نہیں ہیں. جو ٹیکس پہلے سے ہم پہ لگے ہوئے ہیں وہ تو ہم دے ہی رہے ہیں, تو دوبارہ ٹیکسوں کی کیا ضرورت. ہم تو مزدوری کرتے ہیں, پرانا سونا توڑ کر نیا سونا بناتے ہیں اور اس کی مزدوری لیتے ہیں, پالش لیتے ہیں, اس سے ہمارے خرچے چل رہے. تو حکومت ہمارے روٹی پہ کیوں لات مارتی ہے؟ ہمارا قصور کیا ہے؟ ہم تو یہی کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے جیسے بولا کہ ہم ٹیکس دینے کے حق میں نہیں ہیں, ہم ٹیکس دے نہیں سکتے, اس کے لیے دینے کے حق میں نہیں ہے. اگر ہو سکتا تھا تو دے دیتے. جس طرح دو دفعہ پہلے بھی یہی ٹیکسیں ہمارے اوپر لگی تھی اور حکومتیں ہمارے ساتھ بات کر کے ادھوری چھوڑ دیتی ہے. تو میں حکومت سے یہ مطالبہ کرتا ہوں, یہ درخواست کرتا ہوں کہ زرگر برادری پر, صرافہ برادری پر, آل پاکستان جتنے لوگوں پر بھی یہ ٹیکس لگے ہوتے ہیں, یہ برائے مہربانی یہ اس کو ختم کر دے. یہ 300 فٹ والا, یہ 600 فٹ والا, ہم کسی فٹ کو نہیں مانتے, ہم کسی بھی چیز کو نہیں مانتے.